فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا کوئی طریقہ کار مقرر کیا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو مویشی بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں وہ ان پر اللہ کا نام پکار سکیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے، یعنی تمہاری عبادت کے لائق صرف ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس تم اسی کے سامنے سبمٹ کرو، اسی کی فرما برداری اختیار کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دو عاجزی اختیار کرنے والوں کو، یعنی اللہ کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، یعنی عاجزی یعنی اس کے سامنے اپنے آپ کو ہیلپ لیس کر کے پیش کرنا۔ یعنی ایک ہے کہ انسان، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یعنی جسم نے تو نماز پڑھ لی لیکن دل اللہ کے سامنے نہیں جھکا، حالانکہ مطلوب جو ہے وہ جسم کا جھکنا بھی ہے اور قلب کا جھکنا بھی ہے۔ یعنی اگر انسان کے اندر تکبر برقرار رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دل نے نماز نہیں پڑھی۔ تو یہاں چونکہ حج کے ظاہری جو بھی افعال اور مناسک ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو کنکلوڈ کیا آخر میں فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اس کی فرما برداری اختیار کرو، نمبر 1 یہ تو ہو گیا ظاہر۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دو عاجزی اختیار کرنے والوں کو، یعنی دل کو اس کے سامنے جھکانے والوں کو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اب ان کی وضاحت آ رہی ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یعنی بڑی obvious سی بات ہے کہ آپ کے بڑے کا ذکر آپ کے سامنے ہوگا، اگر آپ کے دل میں اس کی بڑائی ہے تو آپ کے دل کے اندر اس کے لیے ریورنس ضرور پیدا ہوگا۔ آپ کے والد صاحب کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا، وہ آپ کے وہاں موجود ہیں یا نہیں، آپ کے دل کے اندر ایک ریسپیکٹفل فیلنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی طرح باس کا ذکر آئے گا تو باس کا ذکر جو ہے وہ بھی آپ کے دل کو یعنی کہتا ہے کہ اس کے سامنے جھکو۔ اللہ جو ہے تمام باسز کا باس ہے، اس کے سامنے جھکنا، تو اللہ کا ذکر آئے اور میرا دل اس کے سامنے نہ جھکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر انسان کے دل کا اللہ کے لیے جھکنا، اور یہ فیلنگ ہوتی ہے نا، یعنی آپ اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے افیکشن پیدا ہوگی۔ آپ اپنے دوست سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے دل کے اندر اپنے دوست سے محبت کے جذبات ہوں گے۔ آپ اپنے والد صاحب سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں رسپیکٹ کے جذبات ہوں گے۔ اسی طرح میرے سامنے میرے بیٹے کا، میرے پوتے کا ذکر آئے گا تو میرے دل میں اس کے لیے افیکشن کے جذبات لازماً ہوں گے، اور میرے والد صاحب کا ذکر آئے گا تو میرے دل میں ان کے لیے رسپیکٹ کے جذبات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یاد آئے، اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، تو اگر واقعی میں اللہ کا ماننے والا ہوں
تو میرے اندر ایک خوف، ایک روب اللہ تعالیٰ کا، اس کی فیلنگ میرے دل میں آنی چاہیے کہ بڑے کا ذکر ہو رہا ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین، اور صبر کرنے والے، یعنی بات کیا ہو رہی تھی کہ خوشخبری دو ان عاجزی اختیار کرنے والوں کو کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا رعب ان کے دل پر قائم ہوتا ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے ہیں وہ جو کچھ بھی ان پر بیت رہا ہے۔ یعنی مکی زندگی کا آپ تصور کیجئے کہ صحابہ کرام پر اللہ کے لیے کیا کچھ ہو رہا تھا، اور اسے صبر و تحمل کے ساتھ وہ اللہ کے لیے برداشت کر رہے تھے۔ تو خوشخبری دے دو ان عاجزی اختیار کرنے والوں کو کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں پر اللہ کا رعب طاری ہوتا ہے، اور صبر کرنے والے ہر اس پر جو ان پر بیت رہا ہے، والمقیم الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والبدن، اور قربانی کے اونٹوں کو بھی، جعلنا لکم من شعائر اللہ، ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنا دیا ہے۔ یعنی شاعر کہتے ہیں، عام طور پر یہ لفظ جو ہے وہ صفا و مروہ کے لیے استعمال ہوا کہ اللہ کے شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یعنی جس چیز کی بھی کوئی اٹیچمنٹ اللہ کے ساتھ ہو جائے اس کی بھی ایک رسپیکٹ جو ہے وہ ود ریفرنس ٹو اللہ لازماً ہونی چاہیے۔ صفا و مروہ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا صفا و مروہ کو، تو وہ پہاڑ بھی ہمارے لیے محترم ہو گئے ہیں، تو پہاڑ ہی نا۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ کیا وہ بھی پتھروں کا بنا ہوا گھر نہیں ہے؟ واٹ از اسپیشل ان اٹ کہ اللہ نے اس کو اپنا گھر کہہ دیا ہے، ورنہ ہے وہ بھی پتھر کا گھر۔ اسی طرح جانور سارے جو ہیں اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو سب برابر ہیں، لیکن جس جانور پر ڈیزگنیشن لگ جائے، نشان لگ جائے کہ یہ خانہ کعبہ کے لیے ذبح ہونے والا جانور ہے، تو اب اگر آپ کے دل میں اللہ کے خانہ کعبہ کی کوئی عزت ہے، اب اس جانور کے لیے بھی آپ کے دل میں عزت ہونی چاہیے، اس کا ایک احترام ہے۔ تو والبدنا، اور قربانی کے اونٹ بھی، جعلنا لکم من شعائر اللہ، جنہیں ہم نے بنا دیا ہے تمہارے لیے اللہ کے شاعر، لکم فیہا خیر، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، فائدہ ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو تم ان پر اللہ کا نام پکارو قطار میں انہیں کھڑا کر کے۔ یہ اونٹ کی قربانی کا ایک خاص طریقہ ہے کہ اونٹوں کو یعنی قطار میں کھڑا کر کے پہلے وہ ایک یعنی چھری کے ساتھ جو ہے وہ ان کا شارک جو ہے وہ پہلے کھڑے ہوئے کاٹی جاتی ہے، باقی جانور جو ہیں وہ تو لٹا کر ذبح کیے جاتے ہیں نا، لیکن اونٹ کا ذبح کرنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اس کو پہلے کھڑے کھڑے جو ہے اس کو اس کی شارک کاٹی جاتی ہے، اور پھر جب اس کا خون بہہ جاتا ہے پھر وہ گرتا ہے اپنے پہلو کے بل، اور پھر اس آگے پروسیڈ کیا جاتا ہے۔ تو انہیں قطار میں کھڑا کر کے اللہ کے نام پر قربان کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب وہ اپنے پہلو پر گر پڑیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، اور اس میں سے کھلاؤ قناعت کر کے بیٹھنے والے کو بھی اور سوال کرنے والوں کو بھی۔ یعنی تنگ دست دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تنگ دست وہ ہوتا ہے کہ اگرچہ تنگ دست ہے لیکن وہ سوال نہیں کرتا، غیرت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا بندوبست کرتا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو سوال کرتا ہے، تو سوالی کا بھی حق تو ہے، بہرحال قرآن مجید نے مقرر کیا، ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، یوں ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہاری سروس پر لگایا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، نہیں پہنچے گا کبھی اللہ تک ان جانوروں کا گوشت یا ان کے خون، یعنی نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ہی ان کے خون پہنچیں گے اللہ کو۔
وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُم، ہاں اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، تو وہ اللہ کو پہنچے گی۔ یعنی تمہاری بینیفٹ کی چیز اس میں کیا ہے؟ ایک تو گوشت ہے نا جو بظاہر ہم کھا کر ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اس قربانی کے اندر جو ہمارے اصل بینیفٹ کی چیز ہے اخروی نقطہ نگاہ سے، وہ کیا ہے کہ اگر ہم نے خالص اللہ کے لیے ذبح کیا ہے تو پھر وہ ہمارے بینیفٹ کی چیز ہے، اللہ کے ہاں ہمارے نامہ اعمال میں ایک بہت بڑے ایسٹ کی حیثیت سے وہ شامل کر دیا جائے گا۔ اور اگر ہم نے اللہ کے لیے ذبح ہی نہیں کیا تو گوشت کھا لیا ہم نے، اور اپنا بلڈ پریشر بھی انکریز کر لیا اور اپنا کولیسٹرول بھی انکریز کر لیا، لیکن ہمیں اس سے انفیکٹ کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہوا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُم، ہاں تمہاری جانب سے خوف خدا یعنی اللہ کے حکم کے تحت اس کا ذبح کرنا، یہ اگر ہے دل میں نیت تو اللہ کو پہنچے گی۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہاری سروس پر لگایا ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اللہ نے تمہیں راہ دکھائی ہے، تمہیں گائیڈ کیا ہے۔ دو عیدیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور یہ دونوں عیدیں جو ہیں یہ دو بڑے ارکان کے ساتھ ملحق کی گئی ہیں۔ رمضان کے ساتھ عید الفطر ملحق کی گئی ہے، اور فطر بنا ہی افطار سے ہے، یعنی مہینہ بھر روزے رکھے اور آج کیا ہے روزے کا افطار ہے، اس کو عید بنا دیا۔ اور حج بھی ایک رکن ہے ہمارے دین کا، اس کے ساتھ دوسری عید کو اٹیچ کر دیا۔ اور دونوں کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں، یعنی روزے کے ذکر کا بھی اختتام جو ہو رہا ہے اس آیت کا، رمضان والی آیت کا، وہ کس پر ہو رہا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تم اللہ کو بڑا کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، تمہیں راستہ دکھایا ہے۔ یہاں بھی وہی الفاظ آ رہے ہیں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ یعنی اس کی جو امیڈیٹ کمپلائنس ہے اس حکم کی، وہ کیا ہے؟ دونوں عیدوں کے موقع پر کثرت کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ امیڈیٹ کمپلائنس ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کو بڑا کرو تو اعلان کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ایک دفعہ نہیں، بار بار۔ عید کی نماز، عید کا چاند نظر آ گیا تو تکبیریں شروع، 9 ذی الحج فجر کی نماز سے تکبیریں شروع۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کو بڑا کرو، اللہ اکبر، تو اعلان تو فوراً کرنا شروع کر دیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عیدوں کے لیے ترغیب کیا دلائی؟ کھلے میدان میں جا کر ادا کرو۔ اور اس کھلے میدان ہی میں ایک اور سینس بھی پائی جاتی تھی، وہ کیا تھی؟ کہ مل کر ایک جگہ ادا کرو۔ یعنی مسلمانوں کی گیدرنگ جو ہے وہ جو پہلے تھا، یعنی ہر شہر میں ایک عیدگاہ، جو ینگ لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے شاید وہ دیکھا ہی نہیں، لیکن یعنی میری عمر کے لوگ یا میرے ساتھ کے لوگ جو انہیں یاد ہے کہ عیدگاہ کا ایک تصور، یعنی شہر فیصل آباد کے اندر بھی بہرحال ایک عیدگاہ جو ہے موجود ہے۔ اب یہ لہذا بات ہے کہ شہر چونکہ بہت بڑا ہو گیا، اس ایک عیدگاہ میں پورے شہر کے لوگ سما بھی نہیں سکتے، لیکن بیسک تھیم کیا تھا؟ یعنی عید کے موقع پر ہر محلے میں عید نہ ہو بلکہ ایک جگہ پر ہو، اور مسلمانوں کی ایک ہیوج گیدرنگ جو ہے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی ہو۔ اور اللہ اکبر کا نعرہ کیا ہے؟ یہ تھریٹ ہے اللہ کے باغیوں کو۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو اس لیے کہ اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دے دو احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ احسان کے دو معنی ہیں، ایک تو وہی کہ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا، اور دوسرا مفہوم ہے کہ جو حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات پوچھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، پھر پوچھا احسان کیا ہے۔
تو اسلام اور ایمان، ان کو اگر آپ ایک لائن میں رکھیں گے تو فرق کیا ہے؟ اسلام میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی گواہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں زبان کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول۔ دوسرا سوال ایمان کیا ہے، اس پر آپ نے شہادت کا لفظ استعمال نہیں کیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ الی آخر، کہ تو ایمان لائے، یعنی معلوم ہوا کہ اب زبان سے بات دل میں اتر گئی۔ اچھا، اب دل میں اترنے کے بھی لیولز ہیں۔ جب پوچھا انہوں نے کہ مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول احسان کیا ہوتا ہے، تو آپ نے اس کی گریڈ بتایا، اس کی بھی دو گریڈ بتایا آپ نے، ان تعمل للہ یا ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے یا اللہ کے لیے عمل کرے، کا انک تراہ، ایز اف، یوں جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر تم اسے دیکھ نہ سکو، یعنی انسان کا لیول یقین کا بھی وہ نہ ہوا ہو کہ اس کو اپنی آنکھوں سے اللہ دکھائی دے رہا ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ فیلنگ کم سے کم ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ فیلنگ جو ہے وہ کتنی عظیم فیلنگ ہوتی ہے، یعنی کبھی انسان کو، یعنی مومنٹس میں کبھی کبھی فیلنگ ہوتی ہے نا انسان کو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اسی وقت وہ جو ابھی ہم نے پڑھا نا، اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا ایک رعب طاری ہوتا ہے، تو آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر فیلنگ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو فوراً آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوں گے اور آپ پر کب کبھی طاری ہوگی کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ مقام احسان ہے۔ تو یہاں جو فرمایا وبشر المحسنین، اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی۔ مدافعت کیا ہوتی ہے؟ کسی خطرے کو پرے ہٹانا، ریزسٹ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ دشمنوں کی سازیوں کو مسلمانوں سے، اہل ایمان سے پرے ہٹاتا رہے گا۔ اور سیرت کا آپ اپنے ذہن میں اگر نقشہ لائیں تو دین کے دشمنوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کون سا حربہ اختیار نہیں کیا، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ہر سازش کو ناکام بناتا رہا ہے اور مسلمانوں سے دور کرتا رہا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف سے مدافعت کرتا رہے گا، یعنی دشمنوں کی سازشوں کو ان سے پرے ہٹاتا رہے گا۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی انسان کے جو بیسک ہیومن ایٹیٹیوڈز ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ کیا ہے؟ شکر، اور دوسرا ہے دیانت داری۔ ان دونوں کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی خائن کو، خیانت کرنے والے کو، ڈس آنیسٹ کو اور ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی شکر گزاری جو ہے یہ عام طور پر اب تو یعنی حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ شکر گزاری کو بھی اپریشیٹ کرنا جو ہے وہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہو گیا ہے۔ یعنی خیانت کے بارے میں اب بھی اگرچہ خیانت عام ہو گئی ہے، لیکن الحمدللہ اب بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ خیانت بہرحال بری ہے۔ اگرچہ یعنی جب انسان خیانت کا عادی ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو کئی لوریاں دیتا ہے کہ کوئی نہیں، سارے ہی کر دے پہ، جتنی مرضی لوریاں دے لے پھر بھی اس کا ضمیر اسے کاٹتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے۔ لیکن ناشکری کی روش جو ہے، یعنی یہ تو اب ویلیو سٹرکچر ہمارا اتنا زیادہ نیچے آ گیا ہے کہ اس کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں ناشکرا ہوں، حالانکہ انسان کی جو بیسک ایٹیٹیوڈز ہیں، جو ڈیزائر، جو انسان کوئی شخصیت کو دل آویز بناتے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ شکر گزاری ہے۔ یعنی کسی کا احسان ماننا، کہ کسی نے ذرا برابر بھی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہو تو اسے ماننا، یعنی ہمارے اکابر کا جو معاملہ ہے وہ بڑا زبردست ہے اس اعتبار سے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں اور اتنے بڑے فقیہ ہیں، وہ ایک حجام کو بھی اپنا استاد کہتے تھے۔ یعنی ہسٹری کیا تھی اس کی کہ وہ کہیں گئے حجام کے پاس سر منڈانے کے لیے، تو انہوں نے اس کے سامنے اپنا بایاں سائڈ جو اس کے آگے کر دی،
تو حجام نے کہا نہیں نہیں، پہلے دائیں سائڈ جو ہے وہ اس کی حجامت کرنی ہوتی ہے۔ اب اس کو بھی کہتے تھے کہ میرا استاد ہے، اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا تھا کہ پہلے کٹنگ جو ہے وہ دائیں سائڈ سے کرواتے ہیں، بائیں سائڈ سے نہیں کرواتے۔ ورنہ جب انسان کے اندر ناشکرا پانا جاتا ہے تو وہ کسی چھوٹے کو اپریشیٹ کرنا تو اس کا تو خیال ہی نہیں، یعنی کسی بڑے کو اپریشیٹ کرنے کو بھی انسان کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے، جبکہ انسان کا جو نائس ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیا ہے کہ اپنے ملازم نے بھی کہ پانی کا گلاس دیا ہے تو اس کو شکریہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے سے چھوٹے نے اگرچہ خواہ وہ ملازم ہی کیوں نہ ہو، اس کو تنخواہ بھی ملتی ہے، لیکن ان ایڈیشن اس کا شکریہ ادا کر دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان کی وہ جو ہیومن نیچر ہے وہ پریزرو ہوتی ہے اس سے۔ لیکن جب انسان ناشکری کی عادت ڈال لیتا ہے تو اس کی جو ہیومن نیچر ہے وہ پرورشن کی طرف چل پڑتی ہے، اور پھر دیر از نو اینڈ، وہ کس حد تک جو ہے وہ حیوان بن جائے گا اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان دونوں کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی ایک صاحب جو ہیں وہ یعنی کہیں ان کے والد صاحب پر میرے والد صاحب نے کوئی احسان کیا تھا، اب جہاں بھی وہ ملیں یعنی وہ 10 آدمیوں میں بھی وہ تذکرہ کرتے ہیں میرے والد صاحب کی نیکی کا۔ تو جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی وہ تعزیت کے لیے آئے، تو میرے بچوں کو انہوں نے بتایا کہ آپ کے دادا ابا نے ہم پر یہ احسان کیا تھا۔ تو میں نے بچوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ہوتی ہے انسانیت، یعنی حالانکہ کوئی اس پر بائنڈنگ تو نہیں ہے، یعنی وہ اس کے والد پر میرے والد نے احسان کیا تھا، اور اگر وہ اس کا تذکرہ نہ کرے تو اس سے کیا بگڑتا ہے؟ لیکن جس کو اپنی انسانیت پریزرو کرنا مقصود ہو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں میرے اندر وہ کمی واقع نہ ہو جائے، لہذا یعنی نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا بلکہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں احسان مند ہوں۔ تو احسان مندی یعنی ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو خاص طور پر، اس لیے کہ اب یہ ویلیو سٹرکچر جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے کہ اب اس کا کوئی تذکرہ بھی ختم ہو گیا، اور یہ یعنی ویسٹ میں سے بھی 2 ہوائیں آئی ہیں نا، یعنی ایک ہوا آئی یورپ سے یعنی برٹن کے تھرو، اور ایک ہوا آئی امریکہ سے۔ یعنی جو برٹش کلچر ہے اس کے اندر آپ نوٹ کریں کہ وہ جو شکریہ کا ایک عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ یعنی تنگ راستہ ہے۔ برٹش جو نارم ہے وہ کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ فلیش دے کر کہے گا کہ میں کھڑا ہوں تم گزر جاؤ، بس صرف یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ جاتے ہوئے ذرا ہاتھ اونچا کر کے شکریہ ادا کر دے۔ لیکن جو ہوا امریکہ سے آئی ہے اس میں یہ ویلیو جو ہے یہ بالکل نہیں ہے۔ تو یعنی دن بدن نیلے پہ دیلا ہی آ رہا ہے، کوئی اس میں کوئی امپرومنٹ واقع نہیں ہو رہی۔ تو شکر گزاری جو ہے اس ویلیو کو ہمیں اثر نو خود بھی مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے اور آئندہ نسل میں بھی اس کو منتقل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعني